أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ بنی اسرائیل پر کی 5 قسم کی انواع بیان کرنے کے بعد اب افہام تفہیم کے دوران مخاطب کے ذہن میں کچھ شبہات پیدا ہو جاتے ہیں، تو جب تک ان شبہات کا ازالہ نہ کیا جائے اس وقت تک مخاطب کو اطمینان قلب حاصل نہیں ہوتا۔ تو پچھلے رکوع میں یہودیوں کو سمجھانے کے لیے اور ان کو راہ راست پر لانے کے لیے افہام تفہیم کے تمام ممکن ذرائع اختیار کیے گئے۔ اب آخر میں ان کی طرف سے کچھ شبہات ہیں، اس رکوع میں ان کے 3 شبہات کا جواب دیا جائے گا۔ سب سے پہلے اس آیت کریمہ کے شان نزول کے اندر ہم بات کریں گے۔ تفسیر جلالین اور تفسیر بیضاوی میں اس کے شان نزول کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ تفسیر جلالین میں اس طرح ہے کہ وَسَأَلَ ابن سوریہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم او عمر رضی اللہ عنہ عمن یأتی بالوحی من الملائکۃ فقال جبرائیل فقال هو عدونا یأتی بالعذاب ولو کان میکائیل لا آمنا لأنه یأتی بالحسب والسلم فنزل قل من کان عدوا لجبریل۔ یہاں پر صاحب جلالین نے ایک عبارت بیان کی ہے کہ ابن سوریہ، اس کے بارے میں علماء نے کہا ہے کہ ابن سوریہ یہ اصل میں اس کا نام تھا عبداللہ، اور عبداللہ نامی فدق کے مقام پر ایک یہودیوں کا ایک مدرسہ تھا، اس میں یہ ان کا ایک بہت بڑا کیا تھا، عالم تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمینیں اوالی مدینہ میں تھیں، اس لیے جاتے ہوئے کبھی کبھی ان سے کیا ہو جاتی، کچھ بات چیت ہو جاتی، تو وہاں پر انہوں نے یہ بات ان سے پوچھی جو پہلے کیا ہے ذکر کی گئی کہ اگر میکائیل علیہ السلام یہ لے کر آتے وہی تو ہم مان لیتے، یہ چونکہ جبرائیل علیہ السلام کیا ہیں وہی لے کر آتے ہیں اور وہ ہمارے پرانے دشمن ہیں، تو اس وجہ سے ہم یہ بات نہیں مانتے۔ اس کی وضاحت صاحب بیضاوی رحمہ اللہ نے وضاحت کے ساتھ کی ہے کہ وکیل دخل عمر مدراس الیہود یومن فسألہم عن جبرائیل، کہ کہا گیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے مدرسے میں ایک دفعہ گئے تو انہوں نے ان سے جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارا دشمن ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے خفیہ اسرار کیا ہے وہ کیا ہے پہنچاتا ہے، اور جب بھی وہ آیا ہے تو ہمارے اوپر خسف اور عذاب ہی لے کر آیا ہے۔ اور میکائیل علیہ السلام جو ہیں یہ صاحب الحسب والسلام، کہ ان کی وجہ سے خوشحالی آتی ہے، سلامتی آتی ہے، بارش برساتے ہیں، بارش کو لے کر آتے ہیں، تو اگر یہ لے کر آتے تو ہم اس بات کو کیا ہے مان لیتے۔ دوسرے مقام پر جو زیادہ لوگوں نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ عبداللہ بن سوریہ نے سوال کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں کہ جو جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں کہ کون لے کر آتا ہے، تو آپ نے فرمایا جبرائیل، تو کہتے یہ تو ہمارا پرانا دشمن ہے، اس نے تو بہت دفعہ ہمارے ساتھ کیا ہے دشمنی کی ہے، کہ بیت المقدس پر جس وقت بخت نصر نے کیا کیا تھا، حملہ کیا تھا، تو پھر ہم نے کچھ بندے بھیجے تھے ان کو کیا ہے دیکھنے کے لیے، تو وہاں پر ایک بچہ مسکین کیا تھا، بابل کے مقام پر ایک بچہ مسکین تھا، انہوں نے اس کو پکڑا مارنے کے لیے، تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا کر لیا، اس کو کیا ہے چھڑا دیا۔ تو کیا انہوں نے کہا کہ ان کان ربکم امرہ بہلاککم فلا یسلطکم علیہ، کہ اگر تمہارے رب نے تمہیں مارنے کا کیا ہے حکم کیا ہے تو پھر تمہارا اس کے اوپر کوئی تسلط نہیں ہوگا۔ فَإِلَّا فَبِمَ تَقْتُلُونَهُ، وگرنہ تم اس کو کیوں مارتے ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں کوئی حکم ہوئے تو مارو، وگرنہ اس کو نہ مارو۔
تو انہوں نے کیا کر لیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس وجہ سے کیا کر لی، دشمنی کر لی۔ تو یہاں پر اصل جو شان نزول کی طرف اشارہ جا رہا ہے کہ یہودی کیا کرتے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کیا ہے اپنا دشمن سمجھتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم اس وجہ سے کیا ہے اس قرآن مجید کو نہیں مانتے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا کیا ہے، یہ قرآن مجید کو لے کر آئے ہیں۔ جیسے حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ بخت نصر نے بیت المقدس پر جب حملہ کیا تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام بھی تھے، جس نے اس ظالم بادشاہ کی مدد کی اور اس نے یہودیوں کو تیز تیز اور بیت المقدس کو برباد کر دیا۔ اور یہ ہمارے اندرونی راز اور پوشیدہ بھید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں، اس لیے یہ فرشتہ ہمارا دشمن ہے۔ تفسیر روح المعانی اور تفسیر بحر کا کیا ہے حوالہ دیا گیا ہے۔ اصل بات تو یہ تھی نا کہ یہ اس کو اس لیے نہیں مانتے تھے کہ اس کے اندر توحید والی بات تھی اور توحید میں یہ لوگ ملاوٹ کر چکے تھے، تو اب اوپر سے کیا کرتے تھے، لنگڑے بہانے بناتے تھے۔ لیکن جو وہی بھیجنے والی ذات ہے وہ حکیم ذات ہے اور اپنی مخلوق کے ساتھ انتہائی محبت رکھتی ہے، تو اس وجہ سے ان کے لنگڑے جو بہانے ہیں نا ان کے بھی کیا ہے جواب دیے گئے۔ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ یہاں پر پہلے شبہ ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کی کیا ہے کچھ علتیں بیان ہیں اور درمیان میں اس کی کیا ہے جزا محذوف ہے، اور جزا کی کیا ہے علتیں آگے کیا ہے بیان ہے۔ جزا یہ ہے کہ جو بندہ بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی کرتا ہے تو اس کی کوئی بلا وجہ دشمنی ہے۔ من کان عدوہ فلا انصاف لہ، یہ تفسیر جامع کا کیا ہے عبارت ہے۔ دوسری تفسیر بحر ہے، اس کی عبارت یہ فعداوتہ لا وجہ لہ، کہ اس کی جو دشمنی ہے بلا وجہ ہے اور جو ان سے دشمنی کرتا ہے فلا انصاف لہ، اس میں کوئی انصاف، یہ اس کی دشمنی انصاف پر مبنی نہیں ہے۔ یہ اس کی جزا محذوف ہے، آگے جزا پر مختلف علتیں ہیں۔ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ، کہہ دے نبی کہ جو بھی دشمنی کرتا ہے جبرائیل علیہ السلام سے، یہاں پر جبریل ہے اور باقی جگہوں پر کیا آتا ہے جبرائیل بھی آتا ہے۔ تو مفسرین کرام نے بیان کیا ہے کہ جبرائیل کے اندر بہت ساری کیا ہیں 8 لغات، 8 لغات ہیں، 4 جس میں مشہور ہیں، جیسے سلسبیل کی طرح آ جاتا ہے جبرائیل، یہ حمزہ اور کسائی کی قرات ہے، اور اسی طرح جبرائیل را کے کسرے کے ساتھ بھی آتا ہے، حمزے کو حذف کر کے بھی، یہ ابن کثیر کی قرات ہے۔ اور جحمر شن کی طرح جبرائیلن بھی آتا ہے، یہ امام عاصم کی قرات ہے۔ اور کندیل کی طرح بھی جبریل کا کیا ہے آتا ہے، اور باقی جو اس کے علاوہ قراتیں ہیں وہ شاذہ ہیں۔ یہ 4 مشہور قرات ہیں، یعنی جبرائیل جیسے سلسبیل، اور جبرائیل یہ لفظ بھی آتا ہے، اور جبرائیلن جیسے جبرائیلو جیسے جحمرشو، اور جبریل جیسے کندیل، یہ بھی ہے۔ اور یہ غیر منصرف ہے کیونکہ اس کے اندر جو منع صرف کے اسباب ہے، منع صرف میں سے ایک عجمہ پایا گیا ہے اور ایک معرفہ پایا گیا ہے، اس کی وجہ سے اس کے اوپر تنوین اور کسرہ، اس کے نیچے کسرہ اور اس کے اوپر تنوین نہیں آئے گی۔ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ، یعنی کسرہ اس کا کیا ہے فتح کے ساتھ ظاہر ہوگا کہ غیر منصرف کے اوپر کسرہ نہیں آتا۔ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ، کہہ دے نبی کہ کون ہے جو بھی دشمن ہے جبرائیل علیہ السلام کا، تو اس کا کوئی دشمنی انصاف پر مبنی نہیں ہے اور بلا وجہ دشمنی ہے۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، یہ پہلی علت ہے جزا محذوف کی، بس بے شک انہوں نے تو اتارا ہے آپ کے سینہ مبارک پر بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ، اللہ کے حکم کے ساتھ وہ یہ وہی لے کر آئے، کو اپنی مرضی تو اس کے اندر ان کی نہیں ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ، دوسری علت، اور یہ جو صحیفہ ہے یہ تو تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کا جو ان کے پاس ہیں، جو ان کے سامنے، وہ ہدن اور ہدایت ہے، وہ بشریٰ للمؤمنین، اور مومنین کو خوشخبریاں دینے والی ہے، یعنی مومنین کو جنت کی کیا ہے خوشخبریاں دیتی ہے اور کامیابی کی خوشخبریاں دیتی ہے۔ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ۔ پچھلی آیت میں تو دلائل سے عداوت جبرائیل کی غیر معقولیت بیان کی گئی،
اب اس میں جبرائیل علیہ السلام اور دوسرے فرشتوں سے دعوت رکھنے والوں کا انجام بیان ہے کہ جو بھی ہے اللہ کا دشمن اور اس کے فرشتوں کا دشمن و رسولی اور اس کے سارے رسولوں کا دشمن و جبریلا اور جبرائیل علیہ السلام کا اور میکائیل علیہ السلام کا۔ ملائکہ میں ان کا ذکر آ گیا لیکن خصوصیت سے ان کو اس لیے ذکر کیا کہ انہوں نے نام لیا تھا۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، بس بے شک اللہ کی ذات دشمن کفار کے یہ اس کی کیا ہے انجام ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ دشمنی کرے گا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور ہم نے اتاری ہے آپ کی طرف ہم نے اتاری ہے آپ کی طرف آیات جو کہ واضح اور روشن ہے، جن میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور ان کا انکار صرف اور صرف نافرمان ہی کرتا ہے۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، جب کبھی بھی انہوں نے کوئی وعدہ کیا، عاہدو اعطا کے معنی میں، تو اس کا دوسرا مفعول محذوف ہے لفظ اللہ، یعنی جب بھی انہوں نے اللہ سے کوئی وعدہ کیا، وعدہ کرنا، تو نبذہ فریق منہم، تو ایک جماعت نے ان میں سے اس کا انکار کر دیا، اس کو پھینک دیا۔ بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ ان کے اکثر یقین نہیں رکھتے۔ ولما جاءہم رسول من عند اللہ مصدق لما معہم، اور جب آ گئے ان کے پاس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم، تصدیق کرنے والے ہیں اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو چھوڑ دیا ایک جماعت نے اہل کتاب میں سے، جب نبی آ گیا، کتاب آ گیا، تو انہوں نے کیا کر دیا، ان کو چھوڑ دیا۔ کتاب اللہ، یعنی چھوڑ دیا ایک جماعت نے اہل کتاب میں سے اللہ کی کتاب کو، وضاء ظہورہم، اپنی پیٹھ کے پیچھے، اپنے پیٹھ کے پیچھے ان کو چھوڑ دیا۔ کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی ہم نے آپ کو واضح اور کھلے نشانیاں دے کر بھیجا ہے، تو اس کا انکار صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو ضد اور اناد کی وجہ سے کیا ہے، فسق و فجور جن کا کیا ہے اپنا شیوا بن گیا ہے، اور ان کی سرکشی کا یہ حال ہے کہ انہوں نے جب کبھی کوئی عہد کیا اسے پورا نہ کیا، بلکہ ان میں ہمیشہ ایک بہت بڑی جماعت عہد شکنی پر کمر بستہ رہی۔ گویا عہد شکنی، غداری اور نافرمانی ان کی عادت قدیمہ اور قومی خصوصیت ہے، بلکہ ان کی اکثریت تو اپنی کتاب پر بھی مخلصانہ ایمان نہیں رکھتے، صرف منافقانہ طور پر کیا کرتے ہیں، ایک اقرار کرتے ہیں۔ یہ تفسیر کبیر سے کیا ہے عبارت ماخوذ کی گئی ہے۔ اب ان کے خبث باطن کا یہ حال ہے کہ اپنی کتاب اور اپنے رسول کو بھی نہ مانیں، تو بھلا وہ دوسری قوم کے نبی اور اس کتاب کو یہ کیسے مانیں گے؟ تو یہ جو ان کے وعدے ہیں کہ ہم ایمان لے آتے، حضرت میکائیل علیہ السلام اتارتے تو ہم ایمان لے آتے، یہ جھوٹی باتیں ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی کتاب پر بھی پورے طریقے سے ایمان نہیں لایا۔ اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔